بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ والدین کا محتاج ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بنا ماں باپ کے بھی حضرت آدم کو بنا سکتا ہے، بنا باپ کے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ لیکن ایک نظام قدرت یہ ہے کہ بیٹا جب پیدا ہونا چاہتا ہے تو وہ ماں باپ کا محتاج ہے، کائنات میں کوئی بچہ آنا چاہتا ہے تو ماں باپ کا محتاج ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون قدرت ہے کہ بندہ ایک دوسرے سے مدد مانگتا ہے، ایک دوسرے کی مدد حاصل کرتا ہے۔ اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے انبیاء سے مدد مانگنے والوں کو مشرک کہا۔ یہ جب ایک خوارجی ٹولہ نکلا صحابہ کے دور کے اندر، اور انہوں نے جب کچھ صحابہ کو حاکم مقرر کیا گیا، فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، بات طویل ہے، میں چھوٹی سی عرض کر دوں، مختصراً سا عرض کر دیتا ہوں۔ ان کو حکم دینے کے لیے مقرر کیا گیا تو اس وقت وہ لوگ نکلے اور انہوں نے صحابہ کرام کو کہا، علم والے لوگوں سے کہا کہ ان الحکم الا للہ، صرف جو حکم ہوتا ہے یہ تو اللہ کے لیے ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنے لیے ٹھہرا رہے ہیں کہ ہم حاکم ہیں، تو لہٰذا آپ معاذ اللہ مشرک ہیں۔ انہوں نے صحابہ کے بارے میں یہ بات کر دی، اور اس وقت وہ ٹولہ خارجی کہلایا۔ اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب کوئی اللہ کے اولیاء کو مدد کے لیے پکارتا ہے، کوئی یا رسول اللہ کہے تو شرک کا فتویٰ، یا غوث اعظم کہے تو شرک کا فتویٰ، یا علی المرتضیٰ کہے تو شرک کا فتویٰ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا مانے تو شرک کا فتویٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا مشکل کشا مانے تو شرک کا فتویٰ۔ تو ایسے لوگ نکلے کہ جنہوں نے مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگائے اور مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرنے کی ناپاک کوششیں کی، اور آپ بھی یہ کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن و سنت سے ہمیں جو عقیدہ ملتا ہے، یعنی جس رب کے ساتھ یہ شرک ٹھہرا کر ہمیں کہتے ہیں کہ تم مشرک ہو، شرک کرتے ہو، وہ رب خود اجازت دے رہا ہے ان کاموں کی، وہ خود کہہ رہا ہے کہ تم یہ کام کرو، میرے بندوں سے تم مدد حاصل کرو۔ قرآن کی کئی آیات سے ثابت ہے، احادیث کے ساتھ ثابت ہے۔ آج اسی موضوع پر میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے مدد حاصل کرو، تمہارے وہ ولی ہیں، اللہ اور رسول تمہارے ولی ہیں، بے شک وہ تمہارے ولی ہیں۔ اور ان کے علاوہ کون ولی ہیں؟ فرمایا والذین یؤمنون، جو ایمان لے کے آئے، ایمان لائے اور پھر نماز ادا کی اور زکوٰۃ ادا کی اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا، تمہارے وہ مددگار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ مددگار ہیں، اور یہ کہتا ہے مدد مانگنا شرک ہے۔ تو یہ انصاف تو نہ ہوا، یہ تو مسلمانوں کو جان بوجھ کے مشرک ٹھہرانا ہوا۔ اور پھر یہ صرف ایک آیت نہیں، آپ دیکھیے جنگ بدر ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ جنگ کی طرف تشریف لے گئے۔ واقعہ طویل ہے، جنگ پہ گئے، رات کا وقت ہوا، سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے خیمہ میں ہیں، خیمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، خیمے کے اندر بیٹھ کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں، رب سے باتیں کر رہے ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پتہ تھا نا کہ اس وقت صحابہ تھوڑے ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے، بے سر و سامان ہے، کوئی سامان نہیں، اور کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ تعداد کے اندر ہم سے زیادہ ہے، ہتھیار ان کے پاس ہیں، سواریاں ان کے پاس ہیں، ساز و سامان سے لدے ہوئے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو کمزور ہیں۔ لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے رب پہ یقین پختہ تھا، جنگ کے لیے نکل آئے۔ جب رات کا وقت ہوا، خیمے میں بیٹھے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، رب کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں، اور مانگ کیسے رہے ہیں؟ طریقہ اور انداز علیحدہ۔ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم عرض کرنے لگے، اے میرے مالک و مولا، اگر آج یہ تیری بارگاہ میں جو لڑنے آئے ہیں نا، تیرے رستے کے اندر لڑنے آئے ہیں، اگر آج یہ شہید ہو گئے، آج یہ مارے گئے، تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح کی بات رب کو مصطفی کر سکتے ہیں، کسی اور کی اتنی پاور نہیں ہے، یہ انبیاء ہی کہہ سکتے ہیں۔ اب اللہ کے سامنے عرض کیا کی، اے میرے مالک و مولا، اگر یہ مارے گئے، سارے شہید ہو گئے تیری راہ میں جو لڑنے آئے ہیں، تو اے میرے مالک و مولا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں حضور کی حالت ایسی تھی کہ حضور رو رہے تھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی، یہ حالت ہے۔ اور وجد کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں اس قدر مگن ہے، اس قدر گم ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں سے، کندھوں مبارک سے آپ کی چادر مبارک بھی نیچے گر گئی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر مجھے خیال آیا، میں نے وہ چادر اٹھائی، حضور کے کندھوں پہ دی،
اور پھر میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو پکڑا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ آپ کی بات کیسے ٹال سکتا ہے؟ وہ تو یہ فرماتا والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا، وہ تو آپ کی رضا چاہتا ہے، اے محبوب آپ کو وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات کو ٹالے گا؟ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ حضور رو رہے تھے، آنسو آپ کے بہ رہے تھے، اور اس قدر جو ہے وہ حالت کے اندر تھے کہ حضور کی چادر جو ہے وہ کندھوں سے گر گئی۔ لیکن جب صدیق اکبر سے مخاطب ہوئے، دعا موقوف کی، ختم کی، اور صدیق اکبر سے مخاطب ہوئے تو کس یقین کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کو بات کی، فرمانے لگے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدیق اکبر میرا رب ضرور میری مدد فرمائے گا، اور کل یہ کافر الٹے پاؤں پیچھے پلٹ کے جائیں گے، یہ کافر الٹے پاؤں پلٹ کے جائیں گے اور ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ پھر وہ دن آیا جب جنگ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس واقعے کو اللہ نے ذکر کیا، اور اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہاری 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی ہے، فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی، اور اللہ نے اس مدد کو اپنی مدد قرار دیا اور فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اے محبوب اللہ نے آپ کی مدد کی ہے، اے میرے محبوب کے صحابہ، اے میرے محبوب اللہ نے آپ کی مدد کی۔ مدد کے لیے تو فرشتے آئے تھے، فرشتے آ رہے ہیں مدد کے لیے، اللہ کی مخلوق ہے، خدا نہیں ہے، وہ خود مخلوق ہیں، اور اللہ ان کی مدد کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کی مدد ہے، یہ میری مدد ہے۔ تو پتا چلا حقیقی طور پہ اللہ ہی مدد کرتا ہے، جو اس کے بندے کرتے ہیں یہ اس کی عطا سے کرتے ہیں۔ شرک تو تب ہو نا، شرک کا فتویٰ تو ہم تب لگائیں کہ جب کوئی یہ کہے کہ جس طرح اللہ مدد کرتا ہے اسی طرح غوث اعظم مدد کرتے ہیں، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدد کرتے ہیں۔ شرک تو تب ہوگا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو مدد کرتا ہے وہ حقیقی ہے، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نیک بندے مدد کرتے ہیں وہ رب کی عطا سے مدد کیا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں دنیا کا نظام بھی ایسا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مدد لینے کے لیے، صحت کی مدد ہم ڈاکٹر سے لیتے ہیں، پیسے لینے ہوں کسی سے، اپنے باپ سے پیسے مانگنے ہو تو اس کی مدد حاصل کرتے ہیں، بڑے بھائی سے کوئی کام نکلوانا ہو تو کام کروانے کو تو مدد کہتے ہیں، کسی سے اپنا جو ہے وہ مطلب لینا اسی چیز کو تو مدد کہا جاتا ہے۔ اب ہم ہر روز میں کتنوں سے مدد مانگتے ہیں؟ تو معاذ اللہ اس طرح تو بندہ صبح اٹھے شام کو بندہ مشرک ہو، ٹھیک ہے، اس طرح تو اسلام باقی رہتا ہی نہیں، ایمان باقی رہتا ہی نہیں۔ اس لیے یہ من گھڑت بات اور عقل سے پرے کی بات ہے کہ اس کو بندہ تسلیم ہی نہیں کر سکتا کہ بندہ کسی سے مدد مانگے اور مشرک ہو جائے۔ لوگوں نے یہاں تک باتیں کی ہیں کہ جی تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، سلام پڑھنے کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ یہ کہاں شرک ہو جاتا ہے؟ کہاں یہ شرک ہے؟ ہم کہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ اب دیکھیے شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کہتے کسے ہیں؟ عام لفظوں میں، سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح کسی کی ذات کو ماننا۔ ہم کسی کو ذات کو اللہ کی ذات کے طرح نہیں مانتے، کسی کو بھی کسی ایک کو بھی، یہاں تک کہ ہمارے نزدیک سب سے بلند ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سب سے زیادہ شانیں ان کی ہیں، ہم انہیں بھی خدا کے ہم پلہ نہیں مانتے تو پھر کسی اور کی بات ہی کہاں آتی ہے؟ اب دیکھیے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ عطا کرتے ہیں یا اللہ کے اولیاء جو دیتے ہیں وہ رب کی عطا سے دیتے ہیں، اور کفار کا عقیدہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر نظام بنا ہوا ہے وہ بتوں سے مانگتے ہیں یا کسی بندے سے مانگتے ہیں، اس کو اپنا معبود سمجھ کے، اس کو عبادت کا مستحق سمجھ کے پھر اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس سے استعانت اور اس سے مدد حاصل بھی کرتے ہیں۔ اب دونوں کے اندر کتنا بڑا فرق ہے؟ ایک بندہ ہے کہ رب کے برابر ٹھہرا رہا ہے، رب نے اس سے منع کیا وہ اس کو برابر اس کے ٹھہرا رہا ہے، شرک تو وہ ہو رہا ہے نا۔ اور یہاں رب خود فرما رہا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کو اپنا مددگار بناؤ، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، رسول کریم بھی تمہارے مددگار ہے، اللہ کے اولیاء بھی تمہارے مددگار ہیں، صالحین بھی تمہارے مددگار ہیں۔ تو جب رب کہہ رہا ہے نیک اور صالحین تمہارے مددگار ہیں تو پھر غوث اعظم سے بڑا کوئی صالح آدمی تو دکھاؤ، پھر مولا علی سے بڑا کوئی صالح آدمی تو دکھاؤ۔ اگر وہ صالحین میں سے نہیں ہے تو پھر صالحین میں سے ہے کون؟ تو یہ مدد طلب کرنا، استعانت طلب کرنا یہ ایک مسلم عقیدہ ہے، اور جو اس بات کو نہیں مانتا وہ بہت بڑا بلنڈر دین کے اندر مار رہا ہے۔ میں اس کا نقصان بھی عرض کروں گا، لیکن پہلے آپ سنیں کہ یہ عقیدہ کتنا مسلم ہے، پھر دیکھیے یہ صرف بندوں تک محدود نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے کی تائید انبیاء کو اللہ نے فرمائی۔ جب عہد میثاق ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء سے عہد لیا،
ازل کے اندر اللہ نے انبیاء سے عہد لیا، قرآن کے اندر اس کو بیان کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرماتا ہے جب نبیوں سے میں نے میثاق لیا، وعدہ لیا، اس وعدے کے اندر ایک یہ بھی بات شامل تھی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، یا اے میرے جو انبیاء، اے میرے نبیوں، جب میں تمہاری طرف اپنا محبوب بھیجوں تو تم نے ان پر ایمان بھی لے کے آنا ہے اور ان کی ضرور مدد بھی کرنی ہے۔ اب اللہ خود کہہ رہا ہے میرے نبی کی مدد تم نے کرنی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے شرک ہے۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شرک کی دعوت دے رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ سے کہا رہا ہے شرک کرو، جو اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ خود کہتا ہے میرے وحدہ لا شریک لہ، کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ جب رب خود کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، وہ خود ہی رب کہہ رہا ہے تم شرک کرو، معاذ اللہ۔ وہ خود کہہ رہا ہے میرے نبی کی مدد کرنا، مدد مانگنا تو شرک ہے نا، لہذا تمہارے نزدیک تو معاذ اللہ، اللہ شرک سکھا رہا ہے۔ پھر معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرشوں پہ تشریف لے کے گئے، رب کا دیدار فرمایا۔ جب رب کے پاس سے واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ نبی کی علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت موسیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ تو آپ فرمانے لگے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا، میری امت 50 نمازیں پڑھے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتنی وہ نہیں پڑھ پائیں گے، آپ اللہ کے پاس واپس جائیں، کام کروائیں۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری امت کی مدد کی ہے، پوری امت کی مدد۔ اب جو مدد کا جو نہیں ماننے والا، جو مدد کو نہیں مانتا، وہ پوری 50 پڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی نا، غیر اللہ نے مدد کی ہے، وہ پوری 50 پڑھے۔ حضرت موسیٰ نبی ہے نا، وہ اللہ تو نہیں ہے، خدا تو نہیں ہے نا، غیر اللہ ہے، اللہ تو نہیں۔ جب وہ غیر اللہ نے مدد کی، ان کی مدد کی وجہ سے 50 نمازیں کم ہو کے 5 پہ آئی ہیں۔ یہ جو غیر اللہ کی مدد نہیں مانتا، یہ 50 پوری پڑھے۔ اس کو کس نے کہا 5 پڑھو؟ تو جب 5 پڑھ رہے ہیں تو اس پر عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، پھر مدد بھی کون کر رہا ہے؟ جو اس دنیا سے پہلے جا چکے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اگلی بات پہ ہیں، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جو زندہ ہے ان سے مدد آپ مانگ سکتے ہیں، جو زندہ ہے ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن جو دنیا سے چلا گیا اب اس سے مدد مانگنا تو شرک ہے نا۔ اب پہلی بات یہاں چوٹ کرنے کے لیے عرض کروں، ثم معاذ اللہ، جو اس طرح کہہ رہا ہے، کیا اس کے نزدیک ثم معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا اس کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں حی ہوں، زندہ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ اور یہ بندہ کہہ رہا ہے مردے سے تم مانگ رہے ہو، مدد طلب کر رہے ہو، تو یہ شرک ہے۔ اور شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے برابر ٹھہرانا، کسی کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرانا۔ مطلب اللہ زندہ ہے تو یہ بھی زندہ ہے، یہ اگر مردہ ہے تو وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ بھی مردہ ہے۔ کیا تو اللہ کو مردہ مان رہا ہے ثم معاذ اللہ؟ جب یہ یقین ہو گیا کہ اللہ حی ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ زندہ ہے، تو پھر تو کیوں کہتا ہے کہ قبر والے سے مانگنا شرک ہے، قبر والے سے مدد طلب کرنا شرک ہے؟ اور پھر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص سے دنیا میں مدد مانگی جا سکتی ہے نا، دنیا میں جس شخص سے زندگی کی حالت میں مدد مانگی جا سکتی ہے، مرنے کے بعد یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس سے مدد حاصل کرنا جائز ہے۔ اور پھر میں نے ایک جمعے پہ پہلے بھی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کی تھی، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اب میں بات کر رہا ہوں دنیا سے جانے کے بعد کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک عرابی شخص آیا، عرابی آیا، دیہات کا رہنے والا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 3 دن گزر گئے، 3 دن ہو گئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارے ہوئے۔ اس کے بعد وہ عرابی ہمارے پاس آیا اور آ کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ اپنے جسم کو رگڑا۔ پھر یہیں تک نہیں، فرمانے لگے اس نے قبر کی مٹی کو اپنے سر میں ڈالا اور پھر عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جانے کے بعد، حضور کے دنیا سے جانے کے بعد قبر سے لپٹ کے صحابی ہمیں یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ حضور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد بھی یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے۔ اور حضرت علی کہتے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا، میرا محبوب تمہاری شفاعت کرے گا، میں تمہاری بخشش فرما دوں گا، میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ وہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بولے نا کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، کہ جب ان کے در پہ ہم پہنچ جائیں بات رد ہو جائے ملے کچھ نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ان کی در کی شان کے خلاف ہے۔ اب وہ صحابی اعرابی آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اس نے ندا دی، اس نے کہا یا رسول اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ جب تم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ میری مغفرت اللہ سے طلب فرمائیں۔ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، اور مانگ کب رہے ہیں؟ حضور کے اس دنیا سے جانے کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد۔ کئی کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی لکھی ہے، زواہد الحق میں بھی موجود ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پھر یہاں تک بات نہیں رکی، جب اس نے یہ عرض کی نا، اب ایسا نہیں کہ قبر سے پروانہ نہیں آیا، بلکہ قبر سے آواز آئی، فنودی فی قبرہ، قبر سے آواز آئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جا تو چلا جا، تجھے بخش دیا گیا ہے، تجھے بخش دیا گیا ہے۔ اب یہ بشارت کب مل رہی ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے بظاہر جانے کے بعد، اور پھر وہ صحابی کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور کے جانے کے بعد انہیں یا رسول اللہ کہنا بھی جائز ہے، اور پھر ان کی بارگاہ میں جا کے، رب کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ ڈال کے، ان سے مدد مانگ کے رب سے جب التجا کی جاتی ہے تو رب بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اب دیکھیے یہ نظریہ اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے حقیقی طور پہ کسی سے مدد مانگنا، میں نے پہلے عرض کیا کہ حقیقی طور پہ مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو کسی کو حقیقی مددگار مانے گا وہ مشرک ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ لیکن جو اللہ کی عطا سے کسی کو اپنا مشکل کشا مان رہا ہے، مددگار مان رہا ہے، تو وہ شرک نہیں کر رہا۔ اور میں نے اس پہ بھی دلیل عرض کر دی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد، اولیاء کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان سے استمداد، ان سے مدد طلب کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے، اچھا کام ہے۔ کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی فرمایا کہ تم انبیاء سے مدد مانگو، اور انبیاء کو بھی اللہ نے تلقین کی کہ میرے محبوب کی مدد کرنا۔ کیا رب کو پتہ نہیں تھا کہ جب میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا تب سارے انبیاء جا چکے ہوں گے، تب سارے انبیاء اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے، اپنے مزاروں میں ہوں گے، غائب ہوں گے، حاضر نہیں ہوں گے؟ تو غائب سے تو مدد مانگنے اور ان کو مدد کرنے کی تلقین خود رب فرما رہا ہے، پھر یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 16ویں پارے سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا، اللہ کے نبی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، پھر اللہ نے ہارون عطا بھی کر دیا۔ کیا معاذ اللہ کے نبی شرک کر رہے ہیں؟ اپنے لیے مددگار مانگ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کو اپنی قوت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو نہ میرے بھائی، ایسا عقیدہ غلط نہیں ہے۔ غلط یہ تب ہوگا جب اب حقیقی مددگار کسی اور کو مانے۔ ہمارا تو عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ حقیقی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مددگار ہے، اس کے محبوب بندے اس کی عطا سے مددگار ہیں، یہ اس کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے اولیاء کی بھی کیا شانیں ہیں۔ حضور غوث پاک کی تو بات ہی نرالی ہے نا۔ آپ کی پھپھو جان کے بارے میں نے پڑھا، آپ کی پھپھو جان سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا گھرانہ ہی نیکوں کا گھرانہ ہے، سادات کا گھرانہ ہے۔ اب دیکھیے ان کے پاس کچھ لوگ آئے، بغداد کے اندر قحط سالی پڑ گئی، قحط پڑ گیا۔ اب لوگوں نے نماز استسقاء بھی پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض بھی کی، دعائیں بھی کی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ اب لوگوں نے سوچا کسی نیک بندے کے پاس چلتے ہیں۔ لوگ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پھپھو جان کے پاس آ گئے، پھپھو جان کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ سیدہ آپ دعا فرمائیں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ آل رسول ہے، رسول اللہ کے خون سے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان کی بارگاہ میں آ کے عرض کی آپ ہماری مدد کریں، رب کی بارگاہ سے دعا کریں۔ اب صرف ایسا نہیں، انداز دیکھیے ان کا کیسا نرالا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ جھاڑو پکڑا، اپنے گھر میں جھاڑو دیا، پھر اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اے میرے مالک و مولا، میں نے اپنے صحن کے اندر جھاڑو دے دیا، اب اس پہ چھڑکاؤ کرنا تیرا کام ہے۔
اللہ کے پیاروں کا مانگنے کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے. وہ اس کے محبوب جو ہوتے ہیں تو محبوب سے ان کی محبت بھی تو ویسی ہوتی ہے نا, مانگنے کا انداز بھی نرالا. جھاڑو دیا رب کی بارگاہ میں عرض کی, میں نے جھاڑو دے دیا, صفائی کر دی, اب چھڑکاؤ کرنا تیرا کام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بات انہوں نے کی تھی, ہم گھروں کو پلٹے بھی نہیں تھے کہ ہمارے کپڑے تک بھیگ گئے تھے. جو بارش نہیں ہو رہی تھی صرف ایک اللہ کے نیک بندی کی دعا کرنے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے, لوگ ان کے پاس جا کے عرض معروض کر رہے ہیں. پھر شرک ہوتا تو اللہ بارش برساتا ہی کیوں؟ بارش کیوں برساتا؟ تو ان کو من گڑت کہتے ہیں, یہ باتیں من گڑت ہے. جو میں نے حدیثیں سنائی وہ تو من گڑت نہیں ہے نا, وہ تو حدیث کی کتب کے اندر موجود ہے. ان حدیثوں کا میں نے پہلے ذکر اس لیے کیا تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ کنسپٹ بیٹھ جائے کہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ اتنا تماشا مچا ہوا ہے, اتنا تماشا مچا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ سے ڈائریکٹ مانگا جا سکتا ہے, اللہ مدد کر سکتا ہے ڈائریکٹ, تو پھر ہم لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں, پھر اللہ کے اولیاء اور محبوب بندوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ مولانا روم نے ان کے بھی اعتراض کا جواب دیا ہے, انہوں نے ان کے اعتراض کو بھی ختم کیا. آپ نے ایک واقعہ لکھا, آپ فرماتے ہیں ایک نا استاد تھا, اس کا شاگرد تھا بہنگا تھا, اس کو ایک آنکھ اس کی خراب تھی اور اس کو ایک چیز دو نظر آتی تھی, ایک چیز اس کو دو نظر آتی تھی. کہتے ہیں استاد نے اس کو کہا اندر بوتل پڑی ہے وہ اٹھا کے لاؤ. اب وہ گیا اندر جا کے دیکھا, وہ کہنے لگا استاد جی اندر دو بوتلیں پڑی ہیں, کون سی اٹھانی ہے, میں کیڑی چوک کے لے آواں؟ استاد کہنے لگا کہ پتر اندر ایک بوتل پئی دو نہیں. وہ کہنے لگا نہیں استاد جی میرے دو نظر آ رہی ہیں. انہوں نے پھر کیا پتر ایک ہی پئی دو نہیں نے, اور پھر استاد جی دو پئیاں نے ایک نہیں نے. آپ نے فرمایا چل بوتل چوک جڑی تیرے ہاتھ چ آندی ہے نا وہ چوک. انہیں بوتل اٹھائی, آپ نے فرمایا تھلے مار توڑ دے. اب اسے وہ نیچے ماری, بوتل ٹوٹ گئی. انہوں نے کہا اب نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اب مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے بڑا پیارا نتیجہ نکالا. آپ فرمانے لگے وہ بہنگا تھا نا, اس کو ایک دو نظر آ رہے تھے, اب جب اس نے ایک توڑا تو دوسرا بھی گیا. اسی طرح جس بندے کو مصطفیٰ کی ذات خدا کی ذات سے جدا نظر آتی ہے نا, جو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی بوتل کو توڑتا ہے تو رب کی محبت والی بوتل بھی ٹوٹ جاتی ہے, اس سے تعلق جو ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے اولیاء سے مدد مانگنا, ان کو ماننا, ان سے محبت رکھنا, ان سے عقیدت رکھنا یہ ضروری ہے, کیونکہ ان کی محبت والی اگر شیشی ٹوٹ گئی تو محبت اللہ کی بھی بچنی کوئی نہیں. اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اگر تم میری محبت کو پانا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو, میرے رسول کی اتباع کرو, پھر تمہیں میری محبت حاصل ہوگی. تو اب ہمیں زاویہ پتہ چل گیا, طریقہ پتہ چل گیا کہ رب کی محبت کو پانا کس طرح ہے. رب کی محبت مصطفیٰ کریم کی محبت سے ملتی ہے. اس لیے ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ مدد کرتے ہیں, اللہ کے جو محبوب بندے ہیں وہ مدد کرتے ہیں, اور اللہ کی عطا سے کرتے ہیں, نہ کہ حقیقی طور پہ. اور میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ یہ اتنا بڑا تماشا ہے, اتنا بڑا تماشا ہے کہ لوگ طرح طرح کے وسوسے ڈال کے لوگوں کے ذہنوں کو گھما کے اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں. اور میری ملت کے نوجوان یہ اتنے بھولے ہیں, یہ اپنے علماء کی بات سننے کی بجائے سوشل میڈیا پہ بیٹھے بندوں کی بات سن رہے ہیں, جس کے منہ پہ اکثر ایسے ہیں جن کے منہ پہ داڑھی بھی کوئی نہیں, جنہوں نے حضور کی شریعت کو نہیں اپنایا, وہ عقیدہ کیا سمجھیں گے, ان کو عقیدے کا کیا پتہ چلے گا. اور سوشل میڈیا پہ آپ کسی کو سوال نہیں کر سکتے, کریں گے بھی اس کا مرضی ہے جواب دے نہ دے. یہاں میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں, اتھینٹک بات کر رہا ہوں, اور جو بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں آپ کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا آپ جو بات کر رہے ہیں یہ کہاں لکھی ہے, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں, میں اس کا بتا سکتا ہوں اور آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ آپ پوچھ نہیں سکتے. تو اس لیے عقیدہ سیکھنا ہو, ایمان سیکھنا ہو, اعمال سیکھنے ہو تو اپنے علماء سے سیکھیں. اور علماء بھی وہ جو میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو حضور کی محبت کے جام پہ لاتے ہیں, جو حضور سے دور کرتے ہیں, ان کے پاس ہم نے کیا کرنا جا کے, جو ان کے در سے پھیر دے, جو ان کے در سے ہمیں موڑ دے, اس کے پاس جا کے ہم نے کیا کرنا ہے, اپنا ایمان کا بیڑا غرق کرنا ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کو سنیں, ایسے لوگوں کو سمجھیں, ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں کہ جو میں حضور کی محبت کے جام پلاتے ہوں, اللہ کے اولیاء کی محبت کے جام پلاتے ہوں. اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں.